یہ میرے ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلوبہم، ان کے دلوں میں، فی کا معنی میں ہوتا ہے، قلوب قلب کی جمع ہو گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مردن مرض ہے، فزادہم اللہ، فا پس زیادہ زیادہ کر دیا ہم ان کو اللہ نے مردن مرض میں بیماری میں، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مردن مرض میں یا بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما اس وجہ سے کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ منافقین کیا جھوٹ بولتے تھے کہ ان کی زبان تو اقرار کرتی تھی مگر دل ان کے انکار کرتے تھے، زبانی دعویٰ مسلمانی کا کرتے تھے مگر حقیقت میں ان کا من اس چیز کا انکار کر رہا ہوتا تھا۔ تو وہ منافق لوگ ہیں، ان کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا قول اور فعل میں تضاد تھا، یعنی کہ زبان سے اقرار کرتے تھے مگر دل میں اس کا انکار کرتے تھے۔ تو وہ یہ بیماری ہو گئی ان کے دلوں میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو دردناک عذاب کی خبر جو سنائی ہے، وعید سنائی ہے، اس کا سبب بیان کیا، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب آگے وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو کہتے ہیں، انما بلا شبہ، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو نام نہاد ان کی اصلاح کے پردے میں، حقیقت میں وہ فساد انگیزی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ ہیں جو خود تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اصلاح کر رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقانہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ آپ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار، انہم بے شک ہم وہ، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ۔ اب یہاں دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، آمنو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات کی جا رہی ہے جن کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ ہیں کافر، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں میم کے اوپر زبر ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، الگ پڑھیں گے تو الناس ہوگا، اگر اکٹھا پڑھیں گے تو آمن الناس ایمان لائے لوگ۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان لائے؟ یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے، اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں کہ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لے آؤ۔ قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ سب کہنے لگے، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں۔ یہ جو حمزہ زبر آ ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے آپ سے کہا تھا کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی از حرکت ہوتا ہے، الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہ حمزہ ہوتی ہے، جب حرکت آ جائے جس کو حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، یہ خالی حمزہ زبر آ، اس کا ترجمہ ہے کیا، استفہامیہ، کوشچنز، جو سوال کیا جاتا ہے، کیا۔ نؤمنو یہ جو نون ہے، یہ نون کا مطلب ہم ہو گیا، ہاں، تو وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ تو انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف۔ اور وہ جو منافق لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ اب دیکھیں کہ نعوذ باللہ وہ خود کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جو ایمان لے آئے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، انہیں وہ نعوذ باللہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اسی آیت کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے،
آمن الناس، ایمان لائے لوگ، یعنی کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے اس طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ قالو کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں اعلیٰ خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ منافقین کی ایک اور نفسیات علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو بیوقوف، کم فہم، کم عقل سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی جو ان کی نام نہاد عقل ہے اس کے مقابلے میں دوسروں کو ہلکا تصور کرتے ہیں، دوسروں کے اعمال کو گھٹیا سمجھتے ہیں، دوسروں کو بے عقل سمجھتے ہیں، دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں منافقوں کی علامت ہے۔ اور یہ جو السفہاء ہے یہ سفیہن کی جمع ہے، اور سفیہن کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، کمزور۔ اب عربی میں جو کمزور جسم والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سفیہ البدن، اور جو گھٹیا کپڑے ہوتے ہیں ان کو ثوبن سفیہن کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے گھٹیا کپڑے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو انسان کی عقل کم ہو اور انسان کا ہلکا پن ہو، اس لیے سفیہن یعنی کہ بیوقوف کے لیے یہ الفاظ السفہاء سفیہن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب نمبر 1 دیکھیں کہ عہد رسالت میں جب منافقوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح دل سے ایمان لے آؤ اور اسلام کے خلاف خفیہ فتنہ و سازش بند کرو، تو وہ جواب دیتے کہ دوسرے لوگ تو بیوقوف اور کم عقل ہیں جنہوں نے دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور اسلام کی خاطر ہر طرح کی جانی اور مالی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کی طرح بیوقوف ہو جائیں، اپنی رشتہ داریاں، دیرینہ دوستیاں، سابقہ تعلقات بگاڑ لیں، پھر اسلام کے لیے پیغمبر اسلام کے کہنے پر ہر قسم کی قربانیاں دیں، جنگوں میں حصہ لیں، دن کی مصروفیات، راتوں کے آرام و سکون کو قربان کر دیں، اپنی سرداریاں چھوڑ دیں اور ایک شخص کی حلقہ غلامی میں آ جائیں۔ اب اس طرح کی یہ جو ساری باتیں ہیں یہ دراصل منافقین کی یہ جو سوچ تھی یہ خالصتاً مادیت پرستی پر مبنی تھی۔ وہ ہر چیز کو دنیاوی نفع و نقصان اس کے پیمانے پر پرکھتے تھے، اور سابقہ آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اس مسلسل انقلابی زندگی کو اپنا لینا انہیں اپنی نظر میں عقل مندی کا فیصلہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے وہ سب مسلمانوں کو بیوقوف اور خود کو عقل مند تصور کرتے تھے۔ قرآن ان کی نام نہاد عقل مندی کو بے سمجھی اور کم فہمی سے تعبیر کر رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس قربانی کی زندگی میں سب سے بڑا نفع مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ آخرت کا نفع تمام دنیاوی منافع سے اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے۔ وہ خود 4 روزہ زندگی کی ظاہری منفعت کو دیکھ کر اخروی زندگی کی جو ابدی اور دائمی منفعت ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ بے سمجھی اور بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے۔ سورہ نساء میں آیت ہے 46، اللہ پاک نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، فرما دیجئے کہ دنیا کی ساری دولت اپنی حیثیت کے لحاظ سے قلیل ہے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت بہترین دولت ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہوا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایمان لے کر آئے تھے یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے۔ اب انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف، نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رکھے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے۔ صحابہ جاہل نہیں بلکہ ان کو جاہل کہنے والے خود جاہل ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، اب وہی چیزیں جو میں نے تفسیر اس لیے بیان کیا اب اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور پھر یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اب اس کو ذہنوں میں رکھیں آپ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، کن کو؟ منافقین کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ، یعنی کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے اس طرح کا ایمان لے آؤ۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو اب وہ جواب دیتے ہیں، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء
ایمان لائے بیوقوف۔ اب انہوں نے منافقوں نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بیوقوف کہہ دیا، تو اللہ پاک نے دفاع کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا خبردار، الا خبردار، انہم بے شک وہی وہ، یعنی کہ جو منافق ہیں بے شک وہ ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ لقا کہتے ہیں ملاقات کرنے کو، اسی سے لقا سے ہی ملاقات کا لفظ بنا ہے، لقا ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے۔ میں نے کہا تھا نا میم کے اوپر زبر ہو تو وہ ایمان والے مراد ہوتا ہے، اور میم کے نیچے زیر ہو تو وہ کفار سے مخاطب ہوا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، اور آمنو میم کے اوپر زبر ایمان والو۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، یہ منافقین جو لوگ تھے، منافقوں کا جو ٹولہ تھا، قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا اور جب خلو خلوت سے ہے، الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلو الگ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف۔ شیطان ویسے تو لفظ جنات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہاں قرآن مجید کی اس آیت میں اس سے مراد وہ کفار کے سردار ہیں، سرغنے ہیں، جو ان کو مس لیڈ کیا کرتے تھے، جب ان کی طرف ملاقات کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلو الگ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، قالو کہتے ہیں، یہی منافق لوگ قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بلا شبہ نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں، انما بلا شبہ نحن مستہزئون ہم تو مذاق کر رہے ہیں یا مذاق کرتے ہیں، کن کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم کیا مذاق کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو حقیقت میں ہم ایمان نہیں لے کر آئے، حقیقت میں تو وہ اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی آیت کو دوبارہ دیکھ لیں، وَإِذَا اور جب لَقُوا ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یعنی کہ صحابہ کرام سے جب یہ منافق لوگ ملاقات کرتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا اور جب خلو الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب صحابہ کرام سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے کفار شیطانوں سے، سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک یا بلا شبہ نحن مستہزئون ہم تو مذاق کرتے ہیں، کن کے ساتھ؟ یعنی کہ یہ بریکٹ میں آ جائے گا مسلمانوں کے ساتھ، یعنی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، یا انہیں ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے، مترجمین نے یہ ترجمہ کر دیا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، چونکہ اوپر بھی مستہزئون ہے اور نیچے پھر اللہ یستہزئ ہے، تو مترجمین نے یہ ترجمہ کر دیا چونکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، تو نیچے مترجمین نے لکھ دیا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ مذاق کرنے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اس طرح ترجمہ کرنا بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو قائد محترم نے عرفان القرآن کے اندر یہ ترجمہ کیا ہے اللہ یستہزئ بہم، ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے انہیں، ان سے ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ پھر بول رہا ہوں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے، یعنی کہ ان کی شرارتوں کی سزا دیتا ہے، ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھاتا ہے انہیں، مد کہتے ہیں بڑھانا، وَيَمُدُّهُمْ واو اور یا انہیں، مد وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھاتا ہے ہم انہیں، وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھاتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی اپنی سرکشی میں،
ہم اپنی ہو گیا، طغیانی سرکشی، کہتے ہیں نا دریاؤں میں طغیانی آ گئی، وہ دریا سرکش ہو جاتا ہے، یعنی کہ حدوں کو توڑ دیتا ہے، جو حد کو توڑتا ہے اسے سرکشی کہتے ہیں، طغیانی کہتے ہیں۔ فی طغیانہم ویمدہم، اور بڑھاتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگرداں پھرتے ہیں، سرگرداں سے مطلب ہے بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں آپ کو بیان کروں کہ یہ جو لفظ شیطان ہے، شیطان کا معنی سرکش ہوتا ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا اور جنات کے لیے بھی استعمال کیا گیا، زیادہ تر تو شیطان یعنی کہ جنات کے لیے آیا ہے، لیکن اس مقام پر یہ جو شیاطین کا لفظ ہے یہ منافقین کے بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جو بات کی گئی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ اب اس آیت میں منافقین کے دیکھیں دو اقوال کا ذکر ہے، دو قول ہیں نا، ایک قول ایمان ہے جو وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور دوسرا قول کفر ہے جو کفر کے سرگنوں سے، کفر کے سرداروں سے کرتے ہیں۔ اور پہلے قول کے لیے دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، یہ الفاظ ہیں۔ لیکن کفر کے قول کے لیے کیا کہا، اذا خلوا الی شیاطینہم، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ اب عربی میں خلا الیہ کے معنی ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ علیحدگی میں ملا، تو یہاں اس امر کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ منافقین کا جو قول کفر ہے وہ خلوت میں ہوتا تھا، تنہائی میں ہوتا تھا، اور جو قول ایمان ہے وہ ظاہر میں کرتے تھے، گویا وہ ظاہراً ایمان، اسلام اور نیکی کی بات کرتے تھے، لیکن ان کا باطن کفر اور بدی سے لبریز تھا۔ اس کو قرآن نے منافقت کہا ہے۔ منافقت یہی تھی کہ وہ ظاہر میں کچھ تھے، باطن میں کچھ تھے۔ اب یہ جو استہزاء کا لفظ ہے جو ہم نے ترجمہ کر دیا، کچھ لوگ پوچھ سکتے ہیں، تھوڑی سی علمی بات ہو جائے گی، کہ یہ آپ نے یہ ترجمہ کیسے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ اس میں قائد محترم نے جو تفسیر کی ہے اس کے اندر بیان کیا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ استہزاء کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل الاستہزاء الانتقام، یعنی کہ استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ عربی میں جب کوئی کام فعل کی سزا کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو۔ مثلا ابھی آپ کو سمجھ آئے گا، عربی میں کہا جاتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، سیئہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا کے لیے بھی سیئہ کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے او نسوا اللہ فانساہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اب حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہوتا ہے، مطلب ہے کہ جو کوئی فعل کرتا ہے اس کی جو سزا تجویز کی جاتی ہے اس کے لیے بھی لفظ وہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح منافقین کو استہزاء پر جو سزا دی گئی اس کے لیے بھی استہزاء کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ یستہزئ بہم، تو اس کا معنی یہ ہوگا کیونکہ وہ بھی کہتے تھے کہ نحن مستہزئون، کہ ہم مذاق کرتے ہیں، تو جواب میں ان کی جو سزا ہے اس کے لیے بھی یستہزئ کا یہ لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کہ اللہ یستہزئ بہم، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اللہ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے یا ان کا بدلہ دیتا ہے، ان کی شرارتوں کی سزا دیتا ہے یا ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے۔ فَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، لَقُوا ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلوا خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، اِلیٰ کا معنی طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، میم زبر ما، عین زبر آ، مع۔ یہ ایک مقام پر قرآن مجید میں یوں بھی آیت نازل ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جو صحابہ کرام کی بات ہوئی تھی، ساتھ کا معنی مع کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ منافق لوگ اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بلا شبہ، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں،
کن کا؟ مسلمانوں کا، مسلمانوں کا یعنی کہ بریکٹ میں آ جائے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دیتا ہے، اللہ انہیں ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور بڑھاتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں یعنی کہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔